السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نرم دل مل گیا ان کو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر تو ہوتا تنخو سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشش مانگ۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ لے کام میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ کو محبت ہے توکل کرنے والوں سے۔ ربط آیات: غزوہ احد میں بعض مسلمانوں کی لغزش اور میدان چھوڑنے سے جو صدمہ اور غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تھا، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبعی اخلاق اور عادات، عفو و کرم کی بنا پر ان کو اس پر کوئی ملامت نہیں کی اور کوئی معاملہ سختی کا بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی دل جوئی اور ان کے دلوں میں اس غلطی پر جو صدمہ اور اپنے قصور پر جو ندامت تھی، ان سب کو دہو دینا منظور ہوا، تو اس آیت میں آپ کو مزید لطف و کرم کی ہدایت اور صحابہ کرام سے معاملات میں مشورہ لینے کا حکم دیا۔ خلاصہ تفسیر: بعد اس کے کہ صحابہ کرام سے ایسی لغزش ہوئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملامت اور مواخذہ کرنے کا حق تھا، خدا ہی کی رحمت کے سبب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ تندخو سخت مزاج ہوتے تو یہ بیچارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے، پھر ان کو یہ فیوز و برکات کہاں نصیب ہوتے۔ سو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ میں ایسی نرمی فرمائی تو ان سے جو غلطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل حکم میں ہو گئی ہے، اس کو دل سے بھی ان کو معاف کر دیجئے، اور ان سے جو غلطی اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوتاہی سے ہوئی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کیجئے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی معافی اور مغفرت کا اعلان پہلے ہی فرما دیا تھا، مگر آپ کا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا مزید ان کے لیے مفید اور موجب تسلی ہوگا، اور ان سے خاص باتوں میں بدستور مشورہ لیتے رہا کیجئے تاکہ اس خصوصی لطف سے ان کے دلوں سے غم دھل جائے۔ پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ کسی ایک جانب رائے پختہ کر لیں، خواہ وہ ان کے مشورہ کے موافق ہو یا مخالف، تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کام کو کر ڈالا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ معارف و مسائل: مرشد و مربی کی خاص صفات: صحابہ کرام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور اپنی جان و مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھنے والے تھے، ان سے جب آپ کے حکم کے خلاف ایک لغزش صادر ہو گئی تو یہاں ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ ان حضرات کو جب اپنی لغزش اور خلاف ورزی حکم پر تنبہ ہوا تو ان کا صدمہ حد سے بڑھ جائے جو ان کے قلب و دماغ کو معطل کر دے یا رحمت سے مایوس بنا دے۔ اس کا علاج تو پچھلی آیت میں بتلا دیا گیا کہ اصابکم غم بغم، اس لغزش کی سزا دنیا میں دی جا چکی ہے، آخرت کا کھاتا بے باک ہو گیا۔ دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی اور لغزش کے نتیجہ میں زخمی ہوئے، جس سے جسمانی تکلیف بھی پہنچی اور روحانی تکلیف تو پہلے سے ہی تھی، سو اس جسمانی و روحانی تکلیف سے یہ احتمال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں صحابہ کرام کی طرف سے تقدر پیدا ہو جائے جو ان کی ہدایت و تلقین میں محل ہو جائے۔ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دینا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خطا سے درگزر فرمائیں، ان کی لغزش دل سے معاف کر دیں اور آئندہ کے لیے بھی لطف و مہربانی کا معاملہ جاری رکھیں۔ اس مضمون کو حق تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اسلوب بیان کے ساتھ ارشاد فرمایا جس میں ضمنی طور پر چند اہم فوائد بھی آ گئے۔ ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا حکم ایسے انداز سے دیا گیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و تعریف اور عظمت
عظمت شان کا اظہار بھی ہے کہ یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اور دوسرے اس سے پہلے فَبِمَا رَحْمَةٍ کا لفظ بڑھا کر یہ بھی بتلا دیا کہ ان صفات کمال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہونا یہ ہماری رحمت سے ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں۔ پھر لفظ رحمت کو بصورت نکرہ لا کر رحمت کے عظیم اور وسیع ہونے کی طرف اشارہ کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ رحمت صرف صحابہ کرام پر ہی نہیں بلکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کمال کے ساتھ متصف فرما دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا اہم فائدہ بعد کے جملوں سے ظاہر فرما دیا کہ یہ نرم خوئی، خوش اخلاقی، عفو درگزر اور لطف و مہربانی کی صفات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہوتی تو اصلاح خلائق کا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے وہ حسب منشا انجام نہ پاتا۔ لوگ آپ کے ذریعہ اپنی اصلاح و تزکیہ اخلاق کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جاتے۔ اور اس سب مجموعہ سے ایک اور اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ارشاد و اصلاح اور تبلیغ کے آداب اس سے معلوم ہو گئے کہ جو شخص رشد و ہدایت اور دعوت اللہ اور اصلاح خلق کے کام کا ارادہ کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ تشدد اور کج خلقی کے ساتھ خلق اللہ کو اپنے گرد جمع کر سکے اور ان کی اصلاح کا فرض انجام دے سکے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند خو سخت طبیعت ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرشد و مبلغ کے لیے تند خوئی، سخت کلامی، زہر اور اس کے کام کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فاعف عنہم، یعنی ان سے جو خطا ہو گئی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصلح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کی خطاؤں کا انتقام نہ لے بلکہ عفو درگزر سے کام لے، برا کہنے والوں پر مشتعل نہ ہو، ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا واستغفر لہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود ان کی ایذاؤں پر صبر کریں بلکہ دل سے ان کی خیرخواہی نہ چھوڑیں، اور چونکہ سب سے بڑی خیرخواہی ان کی آخرت کی درستی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی حسب سابق اپنے فیصلوں اور کاموں میں ان حضرات سے مشورہ بھی لیا کریں تاکہ ان کی پوری تسلی ہو جائے۔ اس میں اس کی طرف ہدایت فرمائی کہ جو خیرخواہی کا داعیہ ان کے لیے قلب میں ہے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں کہ اپنی مشاورت میں ان کو مشرف فرما دیں۔ اس پوری آیت میں مصلح و مبلغ کے لیے چند صفات کا ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ اول سخت کلامی اور کج خلقی سے بچنا، دوسرے ان لوگوں سے کوئی غلطی یا ان کے متعلق ایذا کی کوئی چیز صادر ہو جائے تو انتقام کے درپے نہ ہونا بلکہ عفو درگزر کا معاملہ کرنا، تیسرے یہ کہ ان کی خطاؤں اور لغزشوں کی وجہ سے ان کی خیرخواہی نہ چھوڑنا، ان کے لیے دعا و استغفار بھی کرتے رہنا اور ظاہری معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہ چھوڑنا۔ مذکورہ آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا حکم اور پھر مشورہ کے بعد طریقے عمل کی ہدایت کی گئی ہے۔ مشورہ کے بارے میں قرآن کریم نے دو جگہ صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت مذکورہ، دوسرے سورہ شورى کی آیت جس میں سچے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی ان کا ہر کام آپس کے مشورہ سے ہوتا ہے، اور بعض جگہ ضمنی طور پر مشورہ کی ہدایت فرمائی ہے، جیسے رضاعت کے احکام میں ارشاد فرمایا عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا وَتَشَاوُرٍ، یعنی بچے کا دودھ چھڑانا ماں اور باپ دونوں کی رضامندی اور مشورہ سے ہونا چاہیے۔ مشورہ سے متعلق چند اہم مسائل قابل غور ہیں۔ پہلا مسئلہ لفظ امارہ اور مشورہ کے معنی، دوسرا مسئلہ مشورہ کی شرعی حیثیت، تیسرا مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا درجہ، چوتھا مسئلہ حکومت اسلامی میں مشورہ کا درجہ، پانچواں مسئلہ مشورہ میں اختلاف رائے ہو تو فیصلہ کی صورت، چھٹا مسئلہ ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔